مفتی سلمان گنگوہی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور مزید بیانات سننے کے لیے بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ میں جو نماز سے فارغ ہو گیا، قریب کو جاؤ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودہا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وقال اللہ تبارک و تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبقلبہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ السلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی 18,000 مخلوقات ہے۔ جس طرح انسان ایک مخلوقات ہیں، گائیں ایک مخلوق ہے، بکریاں ایک مخلوق ہے، بھیڑیں ایک مخلوق ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 مخلوق بنائی ہے، اور ان تمام میں انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہترین طریقے پر پیدا کیا، اور 17,999 مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے خادم بنایا ہے، خدمت کرنے والا بنایا ہے، چاہے اس کا تعلق انسان کے جسم سے ہو، اور چاہے انسان کے علاوہ، انسان کے جسم کے علاوہ کسی اور چیز سے اس کا تعلق ہو۔ بہرحال سب کے سب مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انسان کی خادم ہیں، چاہے وہ انسان سے قریب ہو اور چاہے انسان سے بعید ہو۔ جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے قریب بنایا، لیکن انسان کا خادم بنایا۔ جب چاہے آدمی جھوٹے کو جوڑ کر چل دے، جب چاہے بیل سے کام لے لے، جب چاہے گھوڑوں سے کام لے لے۔ یہ ایسے مخلوق ہیں جو انسان کے قریب ہیں، اور انسان سے بعید، جیسا کہ چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، یہ سب کے سب بھی انسان کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کے نکلنے کا رکھ دیا، اسی وقت پہ چاند نکلے گا۔
جو وقت سورج کے جس تاریخ میں نکلنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا اسی تاریخ پہ وہ نکلے گا۔ جس تاریخ پہ چھپنے کا وقت اللہ تعالیٰ نے سورج کا رکھ دیا وہ اسی تاریخ میں چھپے گا، اسی وقت پہ چھپے گا۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، تمام کی تمام مخلوقات 17,999 یہ انسان کی خادم ہے، انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، چاہے اس کا انسان سے قریبی تعلق ہو چاہے انسان سے بعید کا تعلق ہو، لیکن وہ مسلسل اپنے کام کے اندر لگی ہوئی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج سورج اپنے وقت پر نہیں نکلا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سورج آج اپنے وقت پر نہیں چھپا ہے۔ اسی طرح دوسری چیزوں کا حال ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے 17,999 مخلوقات کو خادم بنایا ہے تو ظاہر ہے کہ انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے، اس کو بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ لیکن کس مقصد کے لیے بنایا ہے آج ہمارے پاس اس کے معلوم کرنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمارے اتنے خادم بنائے ہیں اور اس انسان کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے، لا محالہ کسی چیز کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہمیں بھی تو چاہیے کہ ہم کم از کم ان چیزوں کو تو معلوم کریں کہ جس چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمام انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے 27ویں پارے میں صاف اعلان فرما دیا ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس عبادت کے معلوم کرنے کا وقت بھی نہیں ہے۔ جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے آدمی اس کے فکر میں روزی روٹی کے فکر میں لگ جاتا ہے، اور جب جوں بڑا ہوتا جاتا ہے اس کو آدمی غیروں کے حوالے کر دیتا ہے۔ آدمی جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد میں لگانے کے بجائے روزی روٹی کے مسئلے کو حل کرنے میں لگا رہتا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہر آدمی اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر دیکھے کہ میں کتنا شریعت کے احکامات کو معلوم کرنے کے لیے وقت نکالتا ہوں۔ جو غیر شعوری وقت ہے اور جو غیر شعوری زندگی ہے، پڑھنے کی زندگی ہے، اس کے اندر بھی آدمی اپنی اولاد کو جس چیز کو پڑھانا چاہیے اس کے اندر بجائے زیادہ وقت لگانے کے دوسری چیزوں کے اندر ان کا وقت خرچ کر رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے تمام انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اب عبادت
کیا کیا اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر فرض ہیں، کس کس وقت میں فرض ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو تعلیمات دی ہیں وہ کیا کیا تعلیمات ہیں، ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے تھا۔ محترم بزرگ اور دوستو، لیکن دنیا کی جو 50-60 سالہ زندگی ہے، اور اس کے اندر بھی کچھ وقت بچپن کا گزر جاتا ہے، کچھ غیر شعوری وقت گزر جاتا ہے، اور کچھ سونے میں وقت لگ جاتا ہے۔ بہت کم وقت ایسا ملتا ہے جو آدمی کی شعور کا اور اس کے جو کہنا چاہیے کہ اس کے دھیان کا، توجہ کا مرکز ہونا چاہیے۔ بہت کم وقت ایسا ملتا ہے، لیکن اس وقت میں بھی ہم اللہ کے احکامات کو معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ تھا کہ ہمیں 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کے اندر لگا رہنا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری ضرورتوں کا خیال رکھا، اور اس نے ہمارے ساتھ کچھ کھانے، پہننے اور متعلقین کی ضرورتیں ایسی لگائی ہیں کہ ان ضرورتوں کو پورا کرنا محض عبادت سے نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمیں کچھ وقت اللہ تعالیٰ نے ایسا بھی دے دیا کہ ہم اس کو دنیا کے کاروبار میں لگا سکتے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی پوری زندگی ہی اس کے اندر خرچ کر دیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک سمندر آ گیا۔ اس سمندر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک انگلی ڈالی، اور انگلی ڈالنے کے بعد اس انگلی کو نکالا، اور صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ، بتلاؤ اس پانی کو جو اس انگلی پر لگا ہے، اس کو اس سمندر کے پانی کے ساتھ کیا نسبت ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کچھ بھی نسبت نہیں، یہ تو ایک قطرہ بھی مشکل سے ہوگا جو انگلی پر لگا ہے، اور یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال اس دنیاوی زندگی کو ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں۔ دنیاوی زندگی چاہے آدمی کتنا بھی زندہ رہ لے، وہ ایسی ہے جیسا کہ میری انگلی پر لگا ہوا پانی، اور آخرت کی ابد الآباد کی زندگی ایسی ہے جیسا کہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر۔ بلکہ اس کے ساتھ بھی تشبیہ دینا ممکن، وہ تشبیہ ناقص ہے، اس لیے کہ وہ پانی محدود ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور آخرت کی ابد الآباد کی زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، وہاں موت کو بھی موت آ جائے گی۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں اس زندگی کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے، لیکن ہمیں وہاں کا فکر بہت کم ہے۔ جیسا ہونا چاہیے ویسا فکر ہمیں محترم بزرگ اور دوستو نہیں ہے۔ بچے کی چند سالہ زندگی
ہے جو پڑھنے کی ہے اس کے اندر بھی ہم ان کو غیروں کے حوالے کر دیتے ہیں، ان کے اندر بھی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلا لیں، دینی تعلیم دلا لیں، نماز کا طریقہ ان کو سکھلا دیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ہمارے پاس عبادت کے طریقے نہیں ہمیں معلوم ہیں، تو ہم عبادت کریں گے کس طرح؟ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آئے تو 1 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا انسان کے اوپر فرض ہے۔ سال بھر میں جب اپنے مال پر سال گزر جائے تو 2.5% اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے کہ جس سے وہ بیت اللہ میں جا کر اور وہاں رہنے تک اور وہاں سے واپس آ سکتا ہو، جانے آنے کا خرچ اور وہاں رہنے کا خرچ، اپنے بال بچوں کا خرچ ادا کر سکتا ہو، ایسے شخص پر حج کرنا فرض ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ جس کے اوپر حج فرض ہے اور وہ حج ادا نہ کرے، میری کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ کتنے محترم بزرگ اور دوستوں، ہمارے دوست و احباب ایسے ہیں کہ ان کے اوپر حج فرض ہے لیکن انہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ کتنے ہمارے دوست و احباب ایسے ہیں جو ہٹے کھٹے ہیں، انہیں کوئی عذر بھی نہیں ہے، لیکن رمضان المبارک کا پورا مہینہ گزر جاتا ہے، کوئی روزہ نہیں رکھتے، شاذ و نادر۔ کتنے مالدار ایسے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صاحب نصاب ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی یا اتنے پیسے اس کے پاس موجود ہیں کہ جس سے وہ 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہو، ہر ایسے شخص پر اپنے مال کو جوڑ کر 2.5% ہر سال زکوٰۃ ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اگر اس طریقے سے 2.5% آدمی، وہ آدمی جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی رقم ہو کہ جس سے 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہو، اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے مال کا ایک کڑا بنایا جائے گا اور اس کو جہنم کے اندر تپایا جائے گا، اور اس کے پہلو پر، اس کے بدن پر جگہ جگہ پر داغ دیا جائے گا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے سے یہ دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی، ہم قیامت کے دن اس آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 وقت کی نماز ہر بالغ مرد و عورت پر پڑھنا لازم اور ضروری ہے، کھانے سے زیادہ ضروری ہے، کھیت کیار کا کام کرنے سے زیادہ ضروری ہے، پانی پینے سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی 1 وقت کی نماز اپنے وقت پر نہیں پڑھے گا تو 2,88,00,000 برس اس کو جہنم کے اندر جلنا پڑے گا۔ آج ہم بہت سہولت کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں، آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کیا کریں، ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں۔
محترم بزرگ اور دوستوں، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کپڑے پاک تھے یا نہیں تھے۔ اگر کپڑے پاک نہیں تھے تو تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم اس کو پاک رکھتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے آخرت کی فکر کریں، اور آخرت کی فکر مرنے کے بعد نہیں کی جائے گی، بلکہ اسی دنیا کے اندر رہتے رہتے ہمیں فکر کرنی پڑے گی۔ اور یہ جو ننھے ننھے بچے ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ ہماری ملکیت ہے، بلکہ یہ قوم کی امانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے ہیں، تو ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور ان کی قدر یہی ہے کہ ان کو مدارس کے اندر پڑھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دنیاوی تعلیم بھی دینی چاہیے، لیکن پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم گریجویٹ ہیں۔ پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم ڈاکٹر ہیں۔ پہلے ہمیں اپنی مذہبی تعلیم دینی چاہیے، اور اس کے بعد دوسری تعلیمات کا انتظام کرنا چاہیے۔ محترم بزرگ اور دوستو، ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ وہ اس زمانے کے بزرگ کے پاس گئی، اس کی بیوی اس زمانے کے بزرگ کے پاس گئی۔ اس نے کہا کہ میں نے رات کے وقت میں اپنے شوہر کا انتقال جو ہوا تھا اس کو خواب میں دیکھا کہ اس کو بیڑیوں میں جکڑ رکھا ہے اور جہنم کے اندر اس کی پٹائی ہو رہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بزرگ نے فرمایا کہ اس کے نام کا کچھ خیرات کرو۔ انہوں نے اس بوڑھی عورت نے کہا کہ حضرت، میں تو بیوہ عورت ہوں، خود اپنا گزر اوقات بھی پتہ نہیں کس طرح کرتی ہوں، میں کہاں اس کے لیے صدقہ خیرات کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا کچھ تو تیرے پاس ہوگا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک بچہ ہے۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ اسی کو خیرات کر دو۔ بوڑھی عورت نے معلوم کیا کہ حضرت میں اس کے خیرات کرنے کا کیا مطلب؟ اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت اللہ کے راستے میں خیرات کروں؟ فرمایا نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کو مکتب میں پڑھنے کے لیے بٹھا دو، یہی اس کا خیرات کرنا ہے۔ وہ عورت ان بزرگ کے کہنے کی وجہ سے چھوٹے سے ننھے سے بچے کو مکتب میں بٹھانے کے لیے گئی، اور حافظ صاحب نے، استاد صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو پڑھا کر اور اس کی چھٹی کر دی۔ اسی دن اس عورت نے رات میں خواب دیکھا کہ اس کے شوہر کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا گیا، اور اس کی جو پٹائی ہو رہی تھی وہ بھی سب کی سب ختم کر دی گئی۔ اس کو بڑی خوشی ہوئی۔ وہ صبح کے وقت میں پھر انہی بزرگ کے پاس پہنچی اور کہا کہ حضرت، میں نے نہ تو کوئی اس کے نام کا صدقہ دیا نہ خیرات کیا، لیکن رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تو نے کوئی تو کام کیا ہوگا۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے اس بچے کو مکتب میں بٹھایا تھا، اور مکتب کے حافظ صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اس کی چھٹی کر دی۔ فرمایا بس یہی اس تیرے شوہر کی نجات کا ذریعہ بن گیا ہے، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ یہ ہے، شروع کرتا ہوں میں اس اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جس کے بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ کر پکارے میں اس کے باپ کو عذاب دوں، اس لیے تمہارے شوہر کی بخشش کر دی گئی۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، یہ مکتب اور یہ جو مدرسے ہیں ان کو ویسے ہی فالتو مد میں نہ سمجھو، بلکہ یہ بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، ہمارے بچوں کو دینی تعلیم، قرآنی تعلیم دے رہے ہیں۔ ان کو جہاں تک ہو سکے ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو چھوٹے بچوں کو اس کے اندر داخل کرنا چاہیے، اور جو بڑے حضرات ہیں جنہوں نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہے انہیں بھی کچھ نہ کچھ وقت امام صاحب کے پاس، مؤذن صاحب کے پاس لگانا چاہیے، اور کچھ نہ کچھ روزانہ ان سے حاصل کرنا چاہیے، 1 آیت 2 آیت۔ اور جو حضرات قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں انہیں روزانہ قرآن پاک کی کچھ تعلیم کرنی چاہیے۔ محترم بزرگ اور دوستو، نماز انتہائی ضروری ہے، نماز انتہائی ضروری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اولاد کو آدمی اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتا ہے، اس لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے پاس ٹویل نہیں ہے اور سرکاری پانی رات کے وقت میں، اندھیری رات میں 1 بجے آئے گا، تو ہم 1 بجے ہی کیارا پھیرنے کے لیے جنگل میں جانے کو تیار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اگر ہم نے وقت پر پانی دے دیا، وقت پر اپنی کھیت کی دیکھ بھال کر لی، تو اس کی وجہ سے ہماری فصل اچھی ہوگی، اور فصل جب اچھی ہوگی تو اس کی وجہ سے ہمیں جو حاصل ہوگا، اس حاصل شدہ رقم کو ہم اپنے اولاد پر خرچ کر سکیں گے، جو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، جب ہم دنیاوی معاملات کے اندر اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے قربانی دے سکتے ہیں، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو اس کے لیے کتنی قربانی دینی چاہیے ہر آدمی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اس لیے میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ کوئی آدمی نماز کو چھوڑنے والا نہ ہو، کوئی آدمی قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑنے والا نہ ہو، اور اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلائیں، اور شریعت کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر ہر آدمی کوشش کرے کہ میں انشاءاللہ شریعت کے احکام پر 100% عمل کروں گا۔ ہر آدمی زکوٰۃ دینے والا ہو، ہر آدمی روزے رکھنے والا ہو، کوئی بھی آدمی ایسا نہ ہو جو رمضان المبارک آئے اور روزے نہ رکھے۔ محترم بزرگ اور دوستو، خون کے آنسو رونے کی بات ہے کہ بعض جگہوں پر، بعض علاقوں کے اندر یہ رپورٹ ملتی ہے کہ صرف 10% اور 5% آدمی روزے رکھ رہے ہیں، اور زیادہ تر طبقہ ایسا ہے جو روزے نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات کوشش کریں، ہمت کریں کہ انشاءاللہ ہم پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے، اور اپنے بچوں کو مکتب کے اندر داخل کریں گے، اور شریعت کا کوئی عمل بھی ہم نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لو، دعا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ